قرآن حضرات سے خصوصی عرض کروں گا، اگر آپ کے پاس پڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، صرف ایک ہی طریقے سے آپ ہر بچے کو لے کے چل رہے ہیں، تو بچے کو جب آپ نے سمجھانا ہے، بچے کو بات سمجھ نہیں آ رہی، تو اگلی بار پھر آپ غصہ کریں گے۔ جب غصہ کریں گے تو آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ 20 بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، آپ نے 20 بچوں میں سے 15 بچوں کے ساتھ غصہ کیا ہے، 15 بچوں نے ایسے سوال کیے یا اس انداز میں انہوں نے سبق یاد نہیں کیا جس انداز میں آپ چاہتے ہیں، تو اب آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ جب آپ ان سے غصہ کریں گے، ان کے ساتھ ناراض ہوں گے، تو پھر آپ کے اندر چڑچڑاپن آئے گا، پھر آپ کے اندر غصہ آئے گا، پھر آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، پھر آپ سٹریس میں چلے جائیں گے۔ اگر آپ کو پڑھانے کے کئی طریقے آتے ہیں تو آپ بات بآسانی بچوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ میری آپ سے یہی عرض ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، جاننے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 قاری صاحب سے نورانی قاعدہ پڑھا ہے۔ نورانی قاعدہ پڑھانا کیسے ہے؟ میں نے 10 قرآن حضرات سے، وہ کہتے ہیں، پڑھا ہے، تو ہم بھی کم از کم 2-3 سے تو پڑھ لیں، تاکہ ہر قاری کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، ہر قاری نے اپنے انداز میں بچوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے، اور ہر قاری کو اپنے انداز میں مہارت ہوتی ہے۔ جب ہمارے پاس 2-3 طریقے ہوں گے تو ہم پھر بچے کو بآسانی پڑھا سکیں گے، بآسانی اس کو مطمئن کر سکیں گے، بآسانی اس کو ہم گائیڈ کر سکیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ اچھے ٹیچر بنیں، آپ اچھے ٹیچر تب بنیں گے جب بچہ آپ کو ڈانٹے۔ بچہ ڈانٹنے سے مراد یہ ہے جب بچہ آپ سے مختلف سوال کرے، جب بچہ آپ سے بار بار کوئی چیز سمجھنے کی کوشش کرے، پھر آپ محنت کریں گے، لگن سے، چاہت سے سیکھ سیکھ کے پڑھائیں گے، بچے کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ بچے کو اگر سمجھ نہیں آ رہا، یہ ٹپ بڑا لاجواب ہے۔ اگر آپ سمجھانے کی بارہا کوشش کر رہے ہیں اور بچے کو سمجھ نہیں آ رہا، تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پڑھانا ہی نہیں آ رہا۔ اگر آپ کو پڑھانا آتا تو بچہ آپ کی بات کو سمجھتا، اگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کو اصل میں سمجھانا نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیں بچہ کس انداز میں سمجھتا ہے، اس لیے کہتے ہیں بچوں کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ کون سے بول ہیں جو بچوں کے اندر جادوئی کرنٹ بھر دیتے ہیں؟ وہ کون سے بول ہیں جس سے بچہ مایوس ہو جاتا ہے؟ ان بولوں پہ توجہ کریں، بچے کو اچھے سے گائیڈ کرنے کی کوشش کریں۔ جس بات کی بچے کو سمجھ نہیں آ رہی، جس وجہ پر آپ کو غصہ آ رہا ہے، اسے آپ کاپی پر نوٹ کر لیں۔ بڑا پیارا اور آسان ٹرک ہے۔ آپ رجسٹر لیں، کاپی لیں، اس پہ آپ نوٹ کر لیں کہ اچھا یہ بات ہے، اس بات پہ مجھے غصہ آیا۔ بعد میں ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، مجھے اس پر غصہ کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، یا مجھے غصہ کیوں آیا تھا۔ جب وجہ کو تلاش کریں گے، اس سوال، اس وجہ کے جواب کو تلاش کریں گے، پھر آپ کو فائدہ بھی ہوگا، دن بدن آپ سیکھتے بھی چلے جائیں گے۔ اور جن بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کے لیے اپنے تنہائی کے لمحات میں خصوصی دعا کیا کریں، اور جو کچھ پڑھاتے ہیں نا، بچہ جو قرآن پڑھتا ہے، جو آپ پڑھتے ہیں، وہ بچے پہ دم کر دیا کریں، بچے کے لیے دعا کیا کریں۔ دیکھیں پھر بچے کیسے پھلتے پھولتے اور آگے کامیابیوں کی سیڑھیوں پہ کیسے چڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔